اب حاتم طائی کی ثقافت سے دنیا کا کون سا آدمی ہے جو ناواقف ہے؟ یمن میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا۔ آپ علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ ان قیدیوں میں حاتم طائی کے قبیلے کی ایک خاتون بھی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاتون کو رہا کر دیا جائے۔ تو اس نے یہ کہہ کر آزاد ہونے سے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ قبیلے کے دوسرے افراد بھی ہیں۔ خاتون کو جب رہائی کی خوشخبری سنائی گئی، صرف اپنی طرف سے انعام و اکرام سے نوازا، بلکہ بنفس نفیس سرحد تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے پورے قبیلے کو آزاد فرما دیا اور مال غنیمت بھی واپس کر دیا کہ روم کے بادشاہ کی دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ تھا۔ حاتم طائی کی سخاوت کے ضمن میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عمدہ نسل کا گھوڑا ہے، خوبصورت اتنا ہے کہ جو بھی اس کو دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے۔ بادشاہ بولا کہ جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل اور شعور کے خلاف ہے۔ حاتم طائی و اس کے گھوڑے کی تعریف سن کر دربار میں ایک درباری نے کہا کہ حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی سبا رفتار ایک گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو درباری کی یہ بات پسند آئی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم خود جاؤ اور حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو اور کسی ایسی چیز کا مطالبہ اس سے کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ اور اس نے وزیر سے کہا کہ تم خود حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے وہ گھوڑا مانگ لاؤ۔ اگر وہ گھوڑے کا اظہار کر دیتا ہے تو حاتم طائی یقیناً سخی ہے۔ جس وقت یہ وفد وہاں پہنچا، موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ گپ اندھیرے میں بادلوں کی گرج ماحول کو خوفناک بنائے ہوئے تھی۔ روم سے چلا ہوا یہ وفد منزلیں طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا، لیکن حاتم طائی نے میزبانی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کے تواضع اور آرام و آسائش کا پورا انتظام کیا۔ ایسے خراب موسم میں کسی مہمان کی مہمان نوازی کرنا تو درکنار گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا۔ دسترخوان پر لذیذ بھنا ہوا گوشت کھا کر مہمان خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے اندر سفر کی تھکان کی جگہ توانائی محسوس کی اور گہری نیند سو گئے۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی اور اظہار تشکر کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ صبح کے وقت جب بارش تھم چکی تھی تو ہر چیز دھلی ہوئی اور صاف نظر آ رہی تھی۔ کہا کہ ہمارے بادشاہ کو آپ کے گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ وزیر کی بات سن کر حاتم افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا۔ گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ سلامت کی خدمت میں نظر کر دیں۔ میرا پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کو تو پتا ہے کہ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ چراگاہ یا کسی اور جگہ سے کوئی جانور منگوا سکتا، لہٰذا میں نے اپنے گھوڑے کو ذبح کر دیا اور اسی کا بنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت بنا تھا۔ اور بہت افسردہ ہو کر بولا، اگر آپ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اب میں مجبور ہوں، اس لیے کہ بادشاہ سلامت کو جب یہ سارا واقعہ جا کر سنایا تو اس نے بھی حاتم طائی کی سخاوت کی بڑی تعریف کی۔ وزیر حاتم طائی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ قبیلہ بنی طے کے سردار حاتم طائی کے بارے میں یوں رقم ہے کہ بادشاہ کا دل بغض اور حسد سے بھر گیا۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ آ گیا کہ جب تک حاتم زندہ ہے مجھے حاتم سے زیادہ عزت و شہرت نہیں مل سکتی۔ ایک بادشاہ نے حاتم طائی کی اتنی شہرت سنی کہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی شہرت، اس کا نام اور اس کی عزت حاتم طائی سے کم ہے۔ اس نے ایک چالاک، فساد پسند اور لالچی شخص کو اس بات پر مامور کیا کہ وہ حاتم کو قتل کر کے اس کا سر اٹھائے۔ شیطانی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تیز دھار تلوار کو میان میں رکھ کر حاتم طائی کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ کرائے کا یہ دہشت گرد اور قاتل شخص جب وہ حاتم طائی کے علاقے میں پہنچا تو اس کی ملاقات ہی پرسکون شخص سے ہوئی۔ ایک خوش گفتار، خوش مزاج اور یہ شخص کرائے کے قاتل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے گیا اور ایسے پیار اور خلوص سے اس کی تواضع کی کہ کرائے کا قاتل اس کا گرویدہ ہو گیا۔ کرائے کے قاتل کے دل میں میزبان کی تکریم اور بڑھ گئی۔
اس نے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے، اس لیے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔ خوش گفتار اور خوش اخلاق میزبان نے اصرار کیا کہ مہمان ابھی چند روز اور قیام کرے اور مزید خدمت کرنے کا موقع دے۔ میزبان نے کہا کہ آپ وہ کام مجھے بتاتے ہیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ اگر آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ کرائے کے قاتل نے رازداری سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے حاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے سر پر بڑا انعام مقرر کر دیا ہے۔ یہ سن کر میزبان مسکرایا اور عاجزی کے ساتھ جھک کر کہا، آپ اپنا کام شوق سے پورا کر سکتے ہیں کہ میں حاتم طائی ہوں، کیونکہ اگر یہ کام آپ اسی وقت پورا نہیں کریں گے تو پھر لوگ دیکھ لیں گے اور آپ انعام سے محروم رہ جائیں گے اور وہ مزاحمت کریں گے۔ اس نے اپنی تلوار اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش پھینک دیا اور کہا کہ ایسے معزز سردار کے جسم پر پھول مارنا بھی گناہ عظیم ہے۔ اپنے میزبان کے پیروں میں گر گیا۔ انسان زندگی میں جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ اس چیز سے متعلقہ لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، مگر ہم شیطان کی قربت کے کوگر ہیں تو شیطان کے اوصاف پسند کرتے ہیں، اور اگر ہم رحمان سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو رحمان کی صفات اختیار کرنی ہوں گی۔ سارے جہانوں کا بادشاہ اللہ ہی ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کیجیے۔ بلا شبہ محبت رکھنے والے لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور دوست پر دوست کی ہمیشہ نوازش ہوتی ہے۔